السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، مشرکین مکہ کی طرف سے صحابہ کرام پر مسلسل ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس کے کئی ایک واقعات نمونے کے طور پر پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قولی اور عملی دونوں اعتبار سے دین کی دعوت و تبلیغ سے روک دیں، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کے اور مشرکین کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے اور ایسی صورت میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ بلکہ نبوت کے چوتھے سال ایک ایسا واقعہ پیش بھی آ چکا تھا کہ صحابہ کرام گھاٹی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ کفار نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو گالی دینا شروع کر دیا اور ٹکراؤ کی نوبت تک آ گئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان لوگوں کے درمیان تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو ایسی ضرب لگائی، ایسا مارا کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ اسلام کی طرف سے پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو مار کر کے بہایا۔ تو اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علل اعلان قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، یعنی زبان سے بھی اور بدن سے بھی دین کی دعوت و تبلیغ کرنے سے روک دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس راستے پر لگے رہے، کیونکہ مشرکین مکہ ڈائریکٹ آپ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے یا آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کام بھی کرتے رہے اور دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق چھپ چھپا کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو صحابہ کرام کے، مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنا لیا، کیونکہ ان کا مکان یہ مشرکین مکہ کی نگاہوں سے دور تھا اور تھوڑا آڑ میں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اجتماع کا اور عبادت کا مرکز بنا لیا۔ نبوت کے 5ویں سال کے دوران ہی ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا۔ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان سے یا اخیر سے ظلم و ستم کا یہ دور شروع ہوا تھا، اور نبوت کے 5ویں سال پہنچتے پہنچتے اس میں تیزی آ گئی، اس میں شدت آ گئی۔ اور پھر اسی دوران اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کا نزول بھی کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف پیغامات دیے۔ ایک اہم پیغام یہ تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اس زمین کی خلافت عطا کر دے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الزمر کا بھی نزول ہوا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، لہٰذا جہاں جاؤ رہو، اللہ رب العالمین کی زمین بہت بڑی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے پیچھے وجہ یہ تھی کیونکہ صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے تعلق سے، جس کا نام اسحمہ تھا، اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، وہاں پر لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پہلے گروہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتیں اس پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ ان کے ساتھ تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی فیملی ہے، یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ 12 مرد اور 4 عورتوں کا یہ قافلہ پہلی ہجرت حبشہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں یہ لوگ چپکے سے نکلے۔ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکلنے کے پیچھے وجہ یہ تھی تاکہ مشرکین مکہ کو خبر نہ ہو، اور ان کا رخ، ان کی توجہ بحر احمر کی درگاہ شعیبہ کی طرف تھی۔ وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور اتفاق دیکھیے کہ 2 تجارتی کشتیاں جو بالکل جانے کے لیے تیار تھیں، انہیں وہاں اس بندرگاہ پر مل گئیں، اور یہ 12 مرد
4 عورتیں یہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور ہجرت حبشہ انہوں نے کر لیا، حبشہ کے سفر پر نکل پڑے۔ ادھر مشرکین مکہ کو خبر ملی لیکن دیر سے ملی، لیکن وہ ان کے پیچھے بھاگے، لیکن جب تک وہاں پہنچتے کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں اور ان کے ہاتھ ناکامی آئی۔ اس طریقے سے یہ 12 مرد 4 عورتوں کا قافلہ پہلی ہجرت حبشہ کے سفر پر روانہ ہوا اور بحفاظت وہ حبشہ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر یہ واپس کب آئے، کیا ہوا ان کے ساتھ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ مشرکین مکہ نے کیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔